أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 111 ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنۃ، اور کہا انہوں نے ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے، الا من کان ہودن او نصارا، مگر وہ جو یہودی ہوئے یا عیسائی ہوئے۔ تو اس آیت مبارکہ کا شان نزول جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کر گئے تو یہودیوں نے مسلمانوں سے کہنا شروع کر دیا کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور کوئی جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور ان کے مقابلے میں عیسائی جو ہیں وہ کہنے لگے کہ جنت میں صرف عیسائی جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ان کی یہ گفتگو جو ہے یہ مسلمانوں کو بہکانے کے لیے تھی، مسلمانوں کو راہ راست سے یعنی دین اسلام سے ہٹانے کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے فرمایا کہ ان کی یہ گفتگو اور ان کی یہ بکواس جو ہے یہ اپنی رائے سے ہے، ایسا تورات اور انجیل میں کچھ بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ اگر اب تعالیٰ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، وہم اور ان کا گمان ہے، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ نجات کا مدار جو ہے وہ نسب پر نہیں ہے، اور بے دلیل کسی قوم میں ہدایت جو ہے وہ ماننا طریقہ کفار ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا یہ کہنا کہ صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائیں گے، صرف یہ ان کا وہم و گمان اور ان کے منہ کی باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ کیا فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ اگر یہ اپنی دلیل میں سچے ہیں، اپنی اس بات میں سچے ہیں تو کوئی دلیل لے کر آئیں۔ تو دلیل ان کے پاس تھی کوئی نہیں، کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا تورات میں اور نہ ہی انجیل میں کہ صرف یہودی ہی جنت میں جائیں گے یا صرف عیسائی ہی جائیں گے، بلکہ اس میں بھی یہی ہے کہ جنت میں وہی جائیں گے جو صحیح طریقے سے تورات پر عمل کرنے والے ہیں یا صحیح طریقے سے انجیل پر عمل کرنے والے۔ تو وہ اس وجہ سے اپنے آپ کو جنتی کہتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اس لیے ہم جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی نفی فرما دی کہ جنت میں جانے کے لیے نسب کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایمان کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا جو ہے وہ طوفان میں غرق ہو گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ پر ایمان نہیں لایا۔ تو جب پانی اس کو بہا کر لے جانے لگا تو نوح علیہ السلام نے عرض کی مولا وہ میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے نوح وہ تمہارا ہے ہی نہیں، اگر تمہارا ہوتا تو تم پر ایمان لاتا۔ بظاہر تھا تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی، لیکن جب ایمان نہیں لایا، آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، تو رب نے فرمایا وہ تیرا ہے ہی نہیں۔ تو یہی حال یہاں پر ہے، اگرچہ جیسے بھی وہ کہتے رہیں تو وہ ایمان والے تبھی ہوں گے جب وہ صحیح معنوں میں تورات و انجیل کے ساتھ ساتھ قرآن کو بھی مانیں گے۔ آگے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے کے آؤ۔ تو معلوم ہوا کہ جو نفی کا دعویٰ کرے وہ بھی دلیل لائے، کہ کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے قابل سماعت نہیں، خواہ وہ ثبوت کا ہو یا نفی کا ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کلمہ طیبہ عطا کیا ہے اس میں بھی نفی کا بھی ذکر ہے اور اثبات کا بھی ذکر ہے۔ لا الہ یہ نفی ہے، الا اللہ یہ اثبات ہے۔ تو اس میں نفی بھی ہے اور اثبات ہی بھی ہے، اور دونوں کی دلیل جو ہے وہ ضروری ہے۔ لہذا جو کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے تو اس کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ بھی دلیل پیش کرے۔ آگے فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ جھکا لیا اللہ تعالیٰ کے لیے
اور وہ نیکوکار ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو بغیر اسلام قبول کیے نیکی کرے اس کی نیکی قابل قبول نہیں۔ جڑ کٹ جانے پر شاخوں کو پانی دینا بیکار ہے، اسی طرح اسلام جو ہے یہ جڑ ہے اور نیکیاں اس کا پانی ہے۔ تو جب تک بندہ اسلام نہیں لائے گا، کلمہ نہیں پڑھے گا، وہ جتنی مرضی نیکیاں کرتا رہے، جتنا مرضی غریبوں مسکینوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرتا رہے، اس کی دنیا میں اس کو جزا مل جائے گی، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں اس کے لیے۔ آخرت میں حصہ اسی کو ملے گا جس کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہوگا۔ تو آگے فرمایا کہ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہیں کوئی خوف ان پر اور نہ ہوں غمگین ہوں گے۔ تو اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ ہر خوش عقیدہ نیک اعمال اخلاص سے کرنے والا اللہ کا ولی ہے، یعنی جس کا عقیدہ اور ایمان ٹھیک ہے اور اس کا عمل جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا ولی ہونے کے لیے لمبے لمبے چلے کٹے جائیں، راتوں کو جا کر کہیں پر بیٹھ کر تو لمبے لمبے ورد کیے جائیں، نہیں، بلکہ اللہ کا ولی ہونا جو ہے اس کے لیے ایمان پہلی چیز شرط ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل جو ہے وہ شرط ہے۔ جس کا ایمان ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیک اعمال ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے، کیونکہ اولیاء اللہ کے لیے بھی یہی فرمایا گیا اور یہاں ان کو لوگوں کے لیے بھی۔ تو دوسری یہ کہ اب ہدایت صرف اسلام پر منحصر ہے۔ اس وقت جو ہدایت ہے وہ صرف اسلام میں ہے۔ جو اسلام کو چھوڑ کر یہودیت میں یا عیسائیت میں ہدایت کو یا دیگر مذاہب جو ہیں ان میں ہدایت کو تلاش کرے تو ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہدایت صرف اس وقت اسلام میں ہے، جیسا کہ وَهُوَ مُحْسِنٌ سے معلوم ہوتا ہے۔ اور آگے رب تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور دوسری جگہ فرمایا اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اگر ہر دین میں رہ کر نیکی کرنے سے فائدہ ہو جایا کرتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت نہ دیتے، بلکہ فرما دیتے کہ اپنے اپنے دین پر قائم رہو اور اچھے کام کرتے جاؤ، تو یہی جو ہے وہ تمہارے لیے نجات کا سبب بن جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ نیک اعمال تبھی قبول ہوں گے جب اس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہوگا۔